السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان کا سیاسی کلچر تو یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف دھاندلی کی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کر کے بنائی گئی ہے۔ پھر اقتدار میں بیٹھے ہر شخص کو، خواہ وہ کسی جماعت کا ہو، اپوزیشن کی جانب سے اس کے ہر قدم کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اس مخالفت میں حزب اختلاف اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ اسے حکومت کے اچھے اقدامات بھی نظر نہیں آتے۔ اور ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ حکمران کوئی بھی ہو، مکمل طور پہ وہ کسی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر طرح سے صحیح ہو۔ اس کے اقدامات اور پالیسیز میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو رہ سکتی ہے، انسان ہے، لیکن حکمران کے اقدامات کو عام پیمانے سے پرکھنے کو بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا۔ اصولی طور پر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حاکم کے اقدامات کتنے وسیع تر مفادات اور دور رس نتائج کے حامل ہیں۔ بہرحال آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ تر شیئر کریں، لائک کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب سے پاکستان کی قیادت سنبھالی، اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف بہت سی سازشیں کی گئی، یہاں تک کہ میڈیا نے شور اٹھانا شروع کر دیا کہ شاید جلدی حکومت جانے والی ہے۔ وہ صحافی حضرات جو ایک ٹائم پر عمران خان کے گن گاتے نظر آتے تھے، وہ تک ان کی حکومت پر تنقید کے تیر برسانے لگے۔ کبھی اگست کا ٹائم دیا جاتا ہے، کبھی نومبر کا ٹائم دیا جاتا ہے، کبھی دسمبر، اور اب فروری مارچ میں حکومت الٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یا پھر ان ہاؤس چینج اور -1 کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے نکلتی ہے، اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ مولانا نے حکومت کے خلاف فسادی مارچ کی تو انہوں نے دھرنا بھی دے دیا، لیکن 15 لاکھ عوام لانے کا جو دعویٰ انہوں نے کیا وہ پورا تو بالکل نہیں ہوا۔ بے شک انہوں نے ایک بڑی تعداد شو تو کر دی، لیکن ان میں خود ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں نظر نہیں آئیں جن کا شروع میں دعویٰ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کو پلان بی اور سی کی آڑ میں فیس سیونگ کر کے دھرنا ختم کرنا پڑا۔ لیکن اب وہ پلان کہاں ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ نہیں مولانا کو پتہ ہے کہ نہیں۔ بہرحال بلاول اور مریم نے تو ابو بچاؤ مہم چلائی، لیکن عوام نے دیکھا کہ ایک وقت پر شور اٹھتا ہے، بلاول اور مریم شور مچاتے ہیں، اور جب ان کے والد کو دوسرے کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، علاج کے لیے ریلیف ملتا ہے، تو ان کی مہم خاموش ہو جاتی ہے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو حکومت گرانے کی باتیں کی گئی، لیکن اس میں بھی اپوزیشن اپنے نمبرز پورے نہیں کر سکی، بلکہ پورے نمبرز کو پورا نہیں کر سکی، اور اس طرح کبھی الیکشن کمیشن اور کبھی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات کو حکومت کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے، لیکن ان میں کوئی بھی ایسی جان نہیں نظر آ رہی ابھی تک۔ یہاں تک کہ کچھ موقع پہ تو یہ کیا سرائیاں تک سننے آئیں کہ شاید اتحادی جماعتیں خود حکومت کا تختہ الٹنے والی ہیں، لیکن پھر اتحادی جماعتوں کی طرف سے ہی تردید سامنے آتی رہی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور اپوزیشن کے سامنے نہ جھکے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں۔ کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا گیا۔ کرتارپور کی وجہ سے دنیا بھر میں رہنے والے 16 کروڑ سکھ پاکستان آ کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد نہیں بلکہ ایک امن پسند ملک ہے۔ 5 دہائیوں کے بعد مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈا بھی آیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ہر قابل ذکر اور اہم فورم پہ نہ صرف اجاگر کیا، بلکہ وہ اس میں اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ عالمی برادری اب یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ کشمیر میں واقعی بھارت ظلم کر رہا ہے۔ اب بھارت کو کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ جو کہتا تھا، اب وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، پہلی بار امریکہ نے پاکستان کا نڈر اور بے باک وزیر اعظم دیکھا، جسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ امریکی امداد کو سب سے بڑی لعنت سمجھتا ہے۔ پاکستانی مشکلات میں گھرے ضرور، غریب امریکہ کے افغانستان میں ہر حد تک مدد کرے گا، لیکن اس کے عوض کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر بھی پاکستانی قیادت کے جذبہ ایثار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے، اور اس سے پہلے جو بھی وزیر اعظم امریکہ جاتا تھا قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کرتا تھا۔ پہلی بار کسی وزیر اعظم کے لیے پاکستانیوں نے خود اپنی جیب سے اربوں روپے امریکہ میں خرچ کیے، اور جو عزت عمران خان کو وہاں پہ ملی وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ پی آئی اے شاید اتنا پروفٹ تو نہیں کر رہی ہے، لیکن 5 سال کے بعد کویت اور دوسرے ممالک میں بند رہنے کے بعد دوبارہ سے چلائی گئی۔ کویت ایئر لائنز کراچی کے لیے ہفتے میں دو بار چلا دی گئیں۔ اتحاد ایئر لائن اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پورٹ شیئر اسکیم کے تحت 13 نومبر سے ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ برٹش ایئر لائنز کی پروازیں دوبارہ پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو 10 ملکوں کا صدر بنا دیا جو دنیا بھر میں درخت لگانے پر کام کریں گے،
اور اپنی مرضی سے فنڈز جاری کریں گے۔ ترکی، ملائیشیا اور پاکستان مل کر ایک ٹی وی چینل شروع کر رہے ہیں جس پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے بارے میں پوری دنیا کو بتایا جائے گا۔ سعودی عربیہ میں قید پاکستانیوں کو رہا کروا کے پاکستان لایا گیا، باقیوں قیدیوں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے لانے کی۔ پاکستان ایئر فورس نے اس سال پچھلے تمام سالوں سے زیادہ جنگی جہازوں کی ایکسپورٹ کی۔ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ اس کو امریکہ اور یورپ تک ماننے کو تیار ہو گئے کہ یہ بہت سپیریئر ایئر کرافٹ ہے۔ کویت میں پاکستانیوں کے ویزوں کی بندش پہ کویت حکومت نے دوبارہ پاکستانی لیبر کو ویزے جاری کرنے پہ اتفاق کر لیا، جس پر کویت نے نئے قوانین کی لسٹ بھی جاری کر دی۔ پاکستانی وزیر اعظم دنیا کے 10 بہترین وزیر اعظم کی فہرست میں 6 نمبر پر آ گئے، جو ایشیا کے واحد انٹری ہے وہاں پہ۔ حکومت پاکستان کی کاوش پر انگلینڈ میں موجود الطاف حسین ملک مخالف تقریر کرنے نہ صرف ٹی وی بلکہ انٹرنیٹ سے بھی بین کر دیا گیا۔ بھارت کی تمام سازشوں کے باوجود FATF سے پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے ترکی، ملائیشیا اور چائنا کی مدد سے بچایا گیا۔ فروری 2020 تک منی لانڈرنگ اور کسی قسم کی دہشت گردی پر فنڈز جاری نہ ہوں تو گرے لسٹ سے انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں بھی آ جائیں گے۔ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دیکھیں تو تحریک انصاف کی حکومت بہت کامیاب نظر آتی ہے۔ ایران، امریکہ، سعودی عربیہ، چائنا، افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوئے، بلکہ رشیا بھی آپ سمجھ لیں اس میں شامل کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عربیہ، ترکی، چین، امریکہ اور ایران سمیت اور روس سمیت کئی ممالک کے دورے کیے۔ سعودی ولی عہد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، امیر قطر بھی پاکستان کے دورے پہ آئے، سعودی عرب اور قطر نے پاکستان کو امداد دی، برطانوی رائل فیملی پاکستان آئی۔ تحریک انصاف کی حکومت میں ہی بھارت نے فروری میں پلوامہ ڈرامہ رچانے کے بعد پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پہ کارروائی کی کوشش کی، جس میں وہ طیاروں کے پے لوڈز پھینک کر فرار ہو گئے۔ تاہم اگلے روز پاک فوج نے جب بھارت کے 2 طیارے گرا دیے اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا، اسے بعد ازاں جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈیا بھیجا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں برطانوی شاہی جوڑا جیسے میں نے بتایا پاکستان آیا اور ملک بھر کے اہم ترین مقامات کا دورہ کیا، جس سے پاکستان کا پیغام دنیا میں گیا کہ پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ برطانیہ کے ایک معروف سیاحتی جریدے نے 2020 کے بہترین سیاحتی مقامات کی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے تحت پاکستان کو سیاحت کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بہترین ملک قرار دے دیا گیا۔ جہاں آج تک لاہور اور اسلام آباد اور تھر میں غریب بے آسا لوگ فٹ پاتھ پر سوتے تھے، مانگ کر کھاتے تھے، وہاں شیلٹر ہومز اور لنگر خانوں سے کم از کم ان کی بھوک مٹائی گئی، اور کھلے آسمان تلے سونے کی بجائے حکومتی خزانے سے بنائے گئے شیلٹرز جو ہے وہ ان کے لیے نیند کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس 1 سال کے عرصے میں ہوئیں، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح وطن عزیز کو کامیابیاں ملتی رہی تو اس ملک کی تجارت بڑھے گی۔ ایپٹما نے تو کہہ دیا کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ گئی پہلی باری کئی سالوں میں۔ انشاءاللہ اب ہر شخص کو کام بھی ملنے کی امید ہے اور ملک اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہونے کی بھی۔ پاکستان کی معیشت میں مسلسل بہتر اشارے مل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک منفی سے مثبت کر دیا ہے۔ ادارے نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کی بین الاقوامی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مستقبل میں اب مزید بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ عالمی ادارے IMF اور ورلڈ بینک کے بعد امریکہ بھی پاکستان کی معاشی اصلاحات کا متعارف ہو گیا۔ PTI نے اقتدار میں آ کے پاکستان میں ٹیکس چوری کے کلچر کو خاتمہ کر کے اس حوالے سے بڑا ترجیحی بنیادوں پہ کام کیا ہے، جو کہ قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستانی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کیا اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے دیے گئے۔ حکومت نے غریب عوام کے لیے دسترخوان کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان چند روز قبل ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ موجودہ حکومت میں سول اور عسکری قیادت ایک ہی پیج پر رہی اور ایک ہی پیج پر ہے۔ اپوزیشن کی سازشوں کے باوجود حکومت کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ افسوس صرف اتنا ہے کہ ہم اس ٹماٹر کی قیمت میں جھگڑا کرنے میں مصروف ہے، جو آج سے 5 سال پہلے بھی جب سردی شروع ہوتی ہے 300 روپے فروخت ہوتا رہا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے گرمیاں شروع ہوتے ہی نیبو جو ہے وہ 400 روپے کلو بھی فروخت ہوا، مگر وہی لیمو بعد میں 100 روپے کا بھی بکتا رہا۔ ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر اوپر بتائی گئی تمام باتیں دبا دیے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا
طرح کے تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.